دوسرا دشمن جو ہے وہ نفس ہے۔ نفس کی 3 حالتیں جو ہیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت نفس کی یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، یہ بات بڑی اہم ہے، نفس امارہ۔ اور ایک حالت جو ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور ایک حالت جو ہے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ جو ہے ایسی حالت ہے نفس کی، فرمایا کہ ایسی حالت، ایسی کیفیت جب کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کی گناہ کرنے پر اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ آدمی گناہ کر لیتا ہے، انسانی فطرت ہے، آدمی گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ آدمی جس سے گناہ ہو جاتا ہے، اس گناہ ہونے کے بعد اس کے دل میں شرمندگی ہے، تو فرمایا اگر شرمندگی نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کا نفس جو ہے امارہ ہے، پہلے درجے پر ہے، اس کو محنت کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اکثر اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ نادم ہے، یہ ندامت ختم ہو۔ فرمایا کہ نہیں، اس ندامت کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے ندامت، بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ختم نہ کرو۔ یہ ندامت پیدا ہوگی تو تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے۔ جب انسان کے دل میں ندامت ہی پیدا نہیں ہوگی تو پھر اللہ سے معافی کیسے مانگے گا؟ تو پہلی صورت جو ہے وہ امارہ کی ہے۔ امارہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کر لے، گناہوں پر وہ اطمینان کی حالت میں ہو، مطمئنی کی حالت میں ہو، اس کو امارہ کہتے ہیں، اس کے دل میں ندامت پیدا نہ ہو۔ تو یہ بڑی خطرناک صورت ہے، اور ہم سب اسی صورت کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا نفس اسی صورت کی طرف جا رہا ہے۔ ہم بڑے سے بڑے گناہ بھی کر لیتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر جو ہے ندامت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری صورت، جو دوسری کیفیت ہے نفس کی، وہ ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے تو گناہ کر لیا ہے، وہ فوراً اس پر فکر مند رہتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے، اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو لوامہ کہتے ہیں۔ اور دل کے اندر ندامت کا پیدا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر کوئی آدمی بھی اس پر یہ کوشش نہ کرے کہ گناہ کے بعد میرے دل میں ندامت پیدا نہ ہو، اس سے بچے۔ علماء کے ساتھ تعلق سے یہی فائدہ ہے کہ علماء نے یہ کیفیت بتلائی کہ یہ اگر کیفیت تمہارے اندر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے مانگو، یا اللہ جس طریقے سے آپ نے مجھے نفس لوامہ عطا فرمایا ہے، میرے دل کے اندر جو ہے وہ ندامت پیدا ہو جاتی ہے گناہوں کے بعد، میں آپ کی طرف رجوع کر لیتا ہوں، یا اللہ مجھے اس نفس لوامہ میں ترقی عطا فرما دیں اور مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما دیں۔ تیسری صورت جو ہے نفس کی جو ہے وہ مطمئنہ کی ہے، نفس مطمئنہ۔ اور ہماری کوشش، ایک مسلمان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نفس امارہ سے نکل کر، نفس لوامہ سے نکل کر میں نفس مطمئنہ میں پہنچ جاؤں۔ اور نفس مطمئنہ یہ ہے کہ ایسی حالت، ایسا نفس جس کے نفس کے اندر گناہوں کی خواہشات بھی نہ ہو، دل کی رغبت ہو۔ اور یہ نفس مطمئنہ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو آدمی یہ نفس مطمئنہ جو ہے، یہ اولیاء کرام کے اندر نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں یہ جو پہچان، اولیاء کی جو تعریف ہے، اولیاء کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے نفرت کرتا ہو اور نیکیوں سے محبت کرتا ہو، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہو، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ جب آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف اس کی نفرت ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ اس کے انعام کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ، اور اس سے پہلے اس کا ذکر حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو نفس مطمئنہ رکھے گا، قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جب اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف
اور نفس مطمئنہ رکھنے والا اللہ کی طرف دیکھ کر مسکرائیں گے۔ مسکرانے کا، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ پھر اللہ آگے ذکر فرما رہے ہیں انعامات کا، فرمایا کہ ارجعی الی ربک، کہ تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ راغیۃ مرغیہ، فرمایا کہ اس حالت میں یہ دونوں طرف کی رضا ہے۔ راغیۃ مرغیہ، فرمایا کہ اس حالت میں رب تجھ سے خوش اور تو رب سے خوش۔ فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، پھر اللہ فرمائیں گے کہ فادخلی فی عبادی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو جو ہے میری جنت میں، میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جا۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نفس جو ہے، نفس کی تین کیفیتیں ہیں، تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، دوسری کیفیت یہ ہے کہ جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، تیسری کیفیت یہ ہے کہ جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔